السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ میں جب درس کی تیاری کر رہا تھا اور احادیث کو دیکھ رہا تھا کہ کس حدیث کا انتخاب کیا جائے، میرے علم کے مطابق یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلی بار میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور نے سنی ہو، لیکن جب میں نے اس کا ترجمے پر غور کیا تو میں کانپ گیا کہ کتنی خطرناک چیز ہے جہنم کی آگ۔ آج کے درس کا موضوع ہے جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کی سانس کی گرمی۔ جہنمیوں کے سانس کی گرمی، جہنم کی سانس کا تذکرہ آپ نے سنا، لیکن جہنمیوں کی سانس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر ہم بار بار اس حدیث کو سنیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی جہنم کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو بزار نے 399 نمبر پہ نقل کیا اور ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 2509 نمبر پہ نقل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں، یہ غالباً مسجد نبوی کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ جہنم کے عذاب میں، جہنم میں جلنے والے جہنمیوں کی سانس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون، اگر اس مسجد کے اندر 100,000 یا اس سے زیادہ نمازی جمع ہو جائیں، غور کیجئے گا الفاظ پہ، لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون، اس مسجد میں 100,000 یا اس سے زیادہ نمازی مسلمان جمع ہو جائیں، 100,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، وَفِيهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ان 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں میں ایک جہنمی یہاں پہ آ جائے، جو جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، جہنمی یہاں پہ آ جائے، فَتَنَفَّسَ، اور وہ یہاں سانس لے۔ 100,000 کے مجمع میں یا اس سے زیادہ کے مجمع میں کوئی جہنمی آ جائے اس مسجد میں اور وہ سانس لے، فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ، اور اس کی سانس لوگوں تک پہنچنے لگے، اس کا اثر لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَاحْتَرَقَ الْمَسْجِدُ وَمَنْ فِيهِ، یہ مسجد بھی جل جائے، اس میں جتنے لوگ ہیں سارے جل جائیں۔ آپ غور کیجئے کتنی خطرناک چیز ہے۔ النار، یہ جہنم کا ایک مشہور نام ہے۔ النار، جہنم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن النار خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو النار سے ڈرایا ہے۔ کھولیے سورہ تحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ خاص طور سے النار کا تذکرہ کیا کہ خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز، اس میں جلنے والے جہنمی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سانس سے سارے لوگ جل جائیں، اتنی گرمی اس کے سانس میں ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو جامع ترین دعا ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی جہنم سے بچنے کی دعا سکھائی ہے۔ سب سے جامع دعا ہم سب کو معلوم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ النار کا تذکرہ کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا اسے رسوا کر دیا۔ اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور انتقام لینے والا انتقام کے جوش میں آتا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو زندہ جلانے کی کوشش کرتا ہے، بولتا ہے پکڑو اس کو زندہ جلا دو تاکہ اس کی ساری رگیں عذاب سے اور تکلیف سے بھر جائیں۔ تو دنیا کے اندر بھی انتقام کی آخری حد ہوتی ہے کہ آدمی اپنے سامنے والے دشمن کو کیا کرتا ہے؟
زندہ جلانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ سزا دیتا ہے، اور یہ سزا دے کر اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ میں نے اپنے دشمن کو سب سے بڑی سزا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیا کہ کسی کو آگ سے جلائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی النار کی خطرناکی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 99 مرتبہ النار کا تذکرہ کیا۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھو، 99 مرتبہ، 1-2 بار نہیں، 99 بار اس النار سے اللہ نے ڈرایا ہے۔ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن النار کتنی جگہ میں نے سرچ کیا کمپیوٹر میں، 99 مرتبہ، 99 بار، 99 بار تذکرہ کس کا ہے؟ النار کا۔ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اے سی لگاتے ہو، پنکھے لگاتے ہو، گھر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہو، راتوں میں نہیں راتی گھر سے باہر نکل جاتے ہو۔ جہنم کی سانس کا عالم، اس کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا کامیاب ایسے انسان کو قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہاں بھی النار کا تذکرہ، جو النار سے بچا لیا گیا، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی جو آگ ہے، جہنم کی آگ کا یہ 70واں حصہ ہے، 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے دنیا کی آگ، اور جہنم کی آگ اس سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے پیغمبر، ہمارے لیے تو دنیا کی آگ عذاب کے لیے کافی تھی، یہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اس آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور ہر درجہ اسی طرح گرم ہے، ہر درجے میں گرمی اسی طرح سے ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، خوفناک چیز ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور النار کا کیا معنی اللہ نے بیان کیا قرآن کے ذریعے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی تمازت برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ کی گرمی اتنی خطرناک ہوگی کہ ایک جہنمی اگر 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں میں آ جائے تو اس کی سانس سے نکلنے والی گرمی سے سارے لوگ جل جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کو ڈرایا ہے، خاص طور سے دعاؤں میں النار کا تذکرہ کر کے، النار کا تذکرہ کیا بہت سارے مقامات پر، اور وہ سب سے بڑی مشہور دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو النار کی خوفناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، النار کی گرمی کو اور اس کی تمازت کو، اس کے شعلوں سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین یقیناً اگر ہمارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے تو جیسے اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم اے سی وغیرہ کا، کولر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ہر طرح سے کھڑکی لگاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو آرام دہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ 60-70 سال کے بعد ہم کو اس گھر سے جانا ہے، یہ گھر چھوڑ کر کے ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ آخری زندگی ہماری مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیسے گزرے گی، وہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اس کی گرمی کتنی تیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کا اور عذاب جہنم کا خوف پیدا فرما، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔